مہینوں سے جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج 24واں روزہ ہم نے الحمدللہ اختیار کیا، اور بقیہ بہت تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں، اور آج جو شب ہے وہ بڑی شب کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے آج روزہ افطار کرنے کے بعد، یعنی 25ویں شب. تو یہ بھی ممکنہ لیلۃ القدر ہے اور طاق ہوگی. آج کا بھی خصوصی اہتمام ہوگا جس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایکسٹرو کی جانب جب بڑھوں گا تو بتاؤں گا. اس سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے، اور ان کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بھی کالرز لائن پر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے انہی کو شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے پتہ کرنا تھا، ماشاء اللہ مفتی صاحب نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اگر ہم جیسے بالغ کے حوالے کر دیں، بیٹی میری ہے اور پڑھ رہی ہے وہ بھی نا، تو اگر میں نے اس کو دے دیا جیسے 7.5 تولہ چاندی، وہ سوری زیور جو بھی ہے، تو ہم اس کو بالغ پہ زکوٰۃ وہ کیسے ادا کرے گی پھر؟ اور اگر میں اس کو کم دیتی ہوں اس سے یہ کر کے کہ بھائی میں وہ اس کو زکوٰۃ نہ دینا پڑے تو یہ چیٹنگ ہو جائے گی نا، کہ میں اس کو اس وجہ سے کم دے رہی ہوں کہ وہ زکوٰۃ نہ دے سکے، تو اس وجہ سے. اور مجھے اس دن سوال مفتی صاحب نے تھوڑا سا بولا تھا اور میرا ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا سننا، کہ اگر جیسے میں نے پچھلے سال زکوٰۃ دی ہے، مطلب جمع ہو گئی میرے 50,000 کی اور میں نے نہیں دی وہ زکوٰۃ، اگر اس سال میں اس کو ایڈ کروں گی تو کیا پورے پہ ایڈ کر کے پھر زکوٰۃ نکلے گی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب توجہ سے سنیے گا جو مفتی صاحب جواب دینا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی روزہ مکروہ ہونا، روزہ ٹوٹنا، روزہ فاسد ہونا، ان سب میں کیا فرق ہے اور کیا ان کی قضا واجب ہوگی؟ روزہ مکروہ ہونا، روزہ فاسد ہونا، صحیح نا؟ اسی کے حوالے سے آپ نے پوچھا. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی یہ بالغ کو اگر 7.5 تولہ سونا دیا تو بالکل جب سال اس کے قبضے میں آنے کے بعد سال گزرے گا تو اس بچی یا بچے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور دے گا کیسے؟ وہ سونے سے ہی دے گا، کہ سونے کا حصہ بیچے اور پھر اس کی یعنی کل ٹوٹل قیمت نکال لیں اور لگوا لیں. قیمت لگوانے کے بعد اس کو 40 سے ڈیوائیڈ کریں، جو آنسر آئے اتنا پیسہ دینا ہے. اب اتنے کا چاہے گولڈ بیچ کر دے دیں، چاہے ویسی کیش کسی سے لے کر دے دیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اس طرح کروں کہ تھوڑا دے دوں اس کو، تھوڑا اپنے پاس رکھوں تاکہ زکوٰۃ بنے ہی نہیں. اس میں دو چیزیں ہیں کہ اگر تو کوئی بہت ہی سخت شرعی مجبوری ہے تو یہ ہیلہ چل سکتا ہے، لیکن اگر صرف زکوٰۃ بچانے کی نیت ہو تو پھر یاد رکھیں گناہ گار ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور ہم زکوٰۃ اللہ کے حکم سے بھاگنے کے لیے یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ویسا ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہفتے کو مچھلی کا شکار منع تھا تو جمعے کو نالیاں بنا دیں، ہفتے کو مچھلیاں گڑھوں میں آ گئیں، ہفتے کو شکار نہیں کیا، اتوار کو کیا، تو یہ بھی ہیلہ اختیار کیا اور عذاب نازل ہوا. تو اللہ کے احکام سے بھاگنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور پچھلے سال اگر زکوٰۃ نہیں دی تھی مثال کے طور پہ، اب جیسے 50,000 کہہ رہی ہیں بنی، تو اب جب نیکسٹ ایئر نکالیں گے تو وہ پچھلے سال کی 50,000 تو نکالنی ہے، اور اس وقت جو کل مال ہے اس کی علیحدہ نکالنی ہے. اگرچہ وہ 50,000 اس میں بھی شامل ہوں گے، اس کی علیحدہ بنے گی اور پچھلے سال کے 50,000 تو دینے ہی ہوں گے. اور روزہ ٹوٹنا اور فاسد ہونا یہ ایک بات ہوتی ہے. عربی میں فاسد کہتے ہیں، اردو میں ٹوٹنا کہتے ہیں. اور مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اس میں شریعت کی طرف سے ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو مکروہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. میرا سوال یہ کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کی ادائیگی کر سکوں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بعد دعا مانگنے کا کیا معمول تھا؟ یعنی فرائض کے بعد بھی مانگتے تھے اور اس کے بعد نماز ختم ہو جاتی تھی پھر مانگتے تھے. یہ دوسرا اور آخری میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں دعا کے ساتھ استغاثہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کا انداز ہی بہت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا سایہ اللہ پاک ہمارے اوپر سلامت رکھے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کیا عید نماز سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تکبیر اولیٰ کا اذان ہو تو مقتدی کہاں کھڑا ہو؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. جی مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پلاٹ پر اگر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، ابھی اگر پیسے نہیں ہیں تو حساب کر کے رکھیں اس کا، جب اللہ تعالیٰ وسعت دے تو فوراً سے پیشتر اس کی زکوٰۃ نکالیں. اور اگر آپ اس پلاٹ کو بیچ کر نکال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یا اور کوئی ایسا گھر کا سامان جیسے گولڈ وغیرہ آپ کی ملکیت میں، اس کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں
لیکن اگر ایسا کوئی سورسز نہیں ہے تو حساب بنا کے رکھیں، جب اللہ پیسہ دے تو اس کو ضرور ادا کرنی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فرض کے بعد باقاعدہ کوئی دعا کا معمول نہیں تھا، لیکن منع بھی نہیں کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو دعا کی اتنی تلقینات ہیں، اگر کوئی اس کے بعد دعا کرتا ہے فرض کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو اہل سنت کے اندر رائج ہے مساجد میں کہ نماز فرض کے بعد تھوڑا سا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں، یہ اس لحاظ سے بہت بیسٹ ہے کہ ممانعت شرع بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور اس نے کوئی گفتگو نہیں کی اور اپنا وضو نہیں توڑا تو جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ برکت بہت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، دعائے بخشش و مغفرت ہو رہی ہے، پھر آپ دعا بھی مانگتے ہیں، اس میں بھی وقت نکلتا ہے، اور جو نماز پڑھتے اٹھ کے چل پڑتا ہے وہ اس فضیلت سے محروم رہے گا، اس لیے برکات حاصل کرنی چاہیے۔ اور دعا کے بعد استغاثہ اگر اجتماعی طور پر ہے، دیکھیں نفس استغاثہ منع نہیں، استغاثہ منع کسی سے فریاد کرنا، نفس استغاثہ منع نہیں ہے، لیکن جب اجتماعی حیت کے اندر اسے کیا جائے گا تو پھر یہ ایک رسم بن جاتی ہے، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں یہ بھی کوئی دین اور مذہب کا حصہ ہے، اور اس کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ نئی نئی پھلجھڑیاں لگا لیتے ہیں اور پھر وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کلیئر کر دیا جائے کہ یہ سنت نہیں ہے یا یہ کوئی واجب نہیں ہے، اگر کرنا چاہیں آپ کر لیں، اور بہتر ہے کہ انفرادی طور پہ کیا جائے اپنی دعاؤں میں، اجتماعی طور پہ نہ ہو۔ عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے میٹھا کھا کر جانا سنت ہے، نبی کریم کھجور تناول فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے خالی پیٹ جانا اور واپس آ کے قربانی کے جانور کی کلیجے سے ابتدا کرنا یہ نبی کریم کی سنت ہے۔ اور وہ ایک آخری کا میرا سوال سمجھ میں نہیں آیا، تکبیر کا کیا تھا وہ کھڑے اذان کا؟ ہاں انہوں نے کہا کہ جب تکبیر ہو جب نماز کے لیے تو اس وقت کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں اس میں تین سچویشن ہوتی ہیں، اگر تو امام صاحب وہاں نہیں ہیں اور سامنے سے آ رہے ہیں تو جیسے ہی امام نظر آئیں گے سب کا کھڑا ہو جانا واجب ہے، چاہے ابھی تکبیر اسٹارٹ ہی ہوئی ہو۔ اچھا وہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کا بھی میں بتا رہا ہوں، اگر آپ میری سچویشن سن لیں گے بالکل کلیئر ہوگا۔ تو نبی کریم جب سامنے سے آتے تھے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیچھے سے آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس صف سے امام گزرتا ہوا آئے گا وہ سب کھڑی ہوتی جائے گی، چاہے مکبر کہیں پر بھی ہو۔ اچھا اور اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تکبیر اسٹارٹ ہوئی ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف درست فرماتے تھے، اور یہی ہماری فقہ کی کتابوں میں فتح عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ ہو تو یہ ہے دعوت، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ بھلائی کے، اس وقت پھر کھڑا ہونا سنت مستحبہ۔ ٹھیک ہے، سوالات کو شامل، ہماری اپنی بھی اس میں اصلاح ہو جاتی ہے، رہنمائی ہو جاتی ہے، اس لیے ضمناً سوالات ہم بھی شامل کر دیتے ہیں۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ میں نے سنا تھا صرف زیور کے اوپر یا جو ہمارا اگر پلاٹ پڑا اس پر لگتی ہے، لیکن ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ اگر جہیز کا سامان رکھا ہوا ہے، کوئی کراکری ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں، اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو کائنڈلی مفتی اکمل صاحب سے مجھے اس کے بارے میں کمپلیٹ زکوٰۃ کا جو ہے وہ بتا دیجیے۔ جی بہتر سوال۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے نا جی وہ صاحب۔ جی دیکھیں زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے، سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ سونا کم از کم 7.5 تولہ، چاندی کم از کم 52.5 تولہ، کیش کے اندر روپیہ بھی آتا ہے، کرنسیز آتی ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ، شیئرز وغیرہ، بونڈ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ بھی کم از کم اتنی مالیت کے ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی تک ان کی مالیت پہنچ جائے، جو آج کل 1,25,000 30,000 35,000 تک ہوتا ہے۔ اور مال تجارت کا مطلب وہ مال جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، چاہے پلاٹ ہو، چاہے فیکٹری میں را میٹیریل ہے کہ اس سے آپ نے پروڈکٹ تیار کرنی ہے، یا تیار شدہ پروڈکٹ، یا آپ کے دکان میں مال پڑا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اب اگر جہیز کا سامان ہے، اس میں کراکری وغیرہ ہے، فریج ہے، اے سی ہے، نہ یہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ جس نے کہا بالکل غلط کہا، اور ہر ایک کی بات نہ سنا کریں، جیسے آپ نے اصلاح کر لی، اور بہتر ہے کہ فرض علوم سیکھ لیں، تو اس طرح کے لوگوں کو تو از خود آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال اور آیا تھا مفتی صاحب، اور اس سوال کو بھی ہم شامل کریں گے، لیکن کالرز بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ کتنے پیسے، کتنے لاکھ روپیہ ہو تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کتنا سونا انسان کے پاس ہو ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے نا صدقہ کیا جاتا ہے۔ 2.5 تولے انسان کے پاس ہو تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب سوال یہ آیا تھا کہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے، یہ BC ہیں جسے کہتے ہیں گھروں میں،
تو اس پر بھی کیا زکوٰۃ عائد ہوگی؟ چونکہ وہ تو ابھی پارشلی اس کی پیمنٹ ہوگی، سب یکجا کا ہوگا پیسہ، تو کیا فرماتے ہیں؟ جس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ فرض کر لیں آپ کی پہلی BC نکل آئی تو یہ آپ مقروض ہو گئے، آپ مقروض ہو گئے کیونکہ اب آپ کو BCیاں دینی ہیں. تو پھر اس میں ہوتا ہے جتنا مال آپ کے پاس ہے اس مال کو آپ پہلے جو آپ کا ہے اس کو ٹوٹل کر لیں، جو اس کرنٹ منتھ کی BC دینی ہے اس کو مائنس کر کے باقی پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا اور باقی جو ہے آپ نے دینی ہے BC وہ قرضہ اس سے مائنس نہیں ہوگا. اچھا اچھا. اور اگر آپ نے لاسٹ BC جیسے لینی ہے، بیچ میں آپ دیتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے گویا کہ قرضہ دیا ہوا ہے. اور قرض پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، یعنی اسے کل مال کے ساتھ ملا کے زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب آپ کی BC نکلے گی. اسی پر آپ قیاس کر لیں گے، کچھ BCیاں دی ہیں، بیچ کی نکل آئی تو جو آ گیا وہ آپ کا تھا، جو دینا ہے وہ قرضہ ہے. اس طریقے کر کے بیچ والا کا بھی حساب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر 2-3 سوال ہیں. وہ یہ کہ اگر کسی کو آفس کی طرف سے گاڑی ملے اور وہ گاڑی وہ یوز بھی نہ کر رہے ہوں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہو کہ کہیں یہ چھن نہ جائے کچھ، تو وہ یوز نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کس کی طرف بنے گی؟ آفس کی طرف بنے گی یا جن کو ملی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ 1,30,000 روپے چاندی ہے لیکن اس سے کم مالیت اگر کسی کے پاس ہے اور سونا بھی کم ہو تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ 70,000 یا 80,000 ہے اور سونا بھی 5 تولہ ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ تو بس یہ سوال ہے میرا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی ایک سوال تھا کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر ایکسٹرا AC ہے تو بھی زکوٰۃ ہے، ایکسٹرا صوفہ ہے تو بھی زکوٰۃ ہے، تو کیا یہ صحیح بات ہے کہ کیا اس طرح ایکسٹرا کوئی چیز ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ معلوم کرتے ہیں، ابھی جواب دیتے ہیں آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بچپن میں زبانی کی وجہ سے کچھ صورتیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں، بڑے ہو کر اگر وہ بھول جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے، اگر کوئی ناپاک کپڑا بھول کر مشین میں ڈال دیا اور وہ پاک ہو کر خشک ہونے کے بعد بھی اس پر منی کا نشان نظر آئے تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں، ایک تو یہ آفس، یہ جو بہن نے بچی نے پوچھا تھا کہ کتنے لاکھ پہ زکوٰۃ کتنے، ابھی ہم نے جواب دیا تھا اس سے پہلے، وہ دیر میں جوائن کیا ہوگا تو یہ ہمارا پروگرام ڈلے گا یوٹیوب کے اوپر، تو وہ بچی یہاں پر دیکھ لیں. اور یہ آفس کی گاڑی پر یہ کہتی ہیں کہ ہم استعمال نہیں کرتے، ڈر ہے کہ چھن جائیں. چھن جانے دیں، وہ انشورڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ کا کیا جائے گا؟ آفس والے بھگتیں گے. اور گاڑی تو چلی جائے گی، جان بھی چلی نہیں تو جان اس وقت جائے گی جب آپ مزاحمت کریں گے، اور تحفے کے طور پہ دے دیں گے تو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلائیں آپ گاڑی، ڈرے نہیں. وہ جاتے جاتے بھی تحفہ دے جاتے ہیں مفتی صاحب. نہیں وہ ہر ایک کو نہیں دے کے جاتے، ہر ایک کو نہیں. میں بھی بچ گیا ہوں 1-2 دفعہ ایسے، ایک دفعہ ہی ہوا ہے بچ گیا. اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ سب کو حفاظت فرمائے، استعمال کریں اس کو. دوسری بات یہ کہ اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، گھبرائیں نہیں، نہ آپ کو دینی نہ آفس کو دینی ہے. اور یہ 1,30,000 روپے اور سونا وغیرہ ہے، یا کہہ رہی ہیں 70,000 کے قریب مالیت بن جائے گی اور 5 تولہ سونا. دیکھیں جب کسی ایک مال سے نصاب کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جیسے سونا ہے تو اس کی قیمت لگوائیں اور کیش کو اس کے ساتھ ایڈ کریں. اب یقین زکوٰۃ بنے گی، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جی AC ایکسٹرا ہے، صوفہ، اس پر زکوٰۃ ہوگی. تو میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے بھائی بھی شاید دیکھ رہے ہوں اور مسکرا رہے ہوں گے کہ آپ مفتی نہ بنیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے یہ کرنا. یہ پوچھ لیا کریں اس طرح کر کے. یاد رکھیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ناراض مت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ اس پہ زکوٰۃ بنے گی اور یہ سوچا میں تو بنوا رہا ہوں، شاید یہ بہت اچھا میں کام کر رہا ہوں، روک کوئی رہا ہوں، یہ بھی آپ چونکہ شریعت پہ افترا کر رہے ہیں، شریعت پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. زکوٰۃ بنتی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اللہ رسول پہ جھوٹ باندھنا لازم آیا اور یہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہونا ثابت ہوگا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ہم نے جو بھی بتایا کچھ دیر پہلے کہ 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت. گھر کے ساز و سامان پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ لاکھوں روپے کا ہو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جو نصاب کے برابر پہنچ جائے تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے، لیکن اس میں بھی یہ صوفہ، AC، فریج، واشنگ مشین حاجت اصلیہ میں آتی ہیں، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. دونوں لحاظ سے یہ مسئلہ شوہر نے غلط بتایا. وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ناراض ہونے کے بجائے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے غلطی پر مطلع ہونے کی توفیق دی، ورنہ میدان محشر میں شرمندگی تھی. اور اگر جوانی میں زبانی صورتیں یاد کیں تو ان کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ حکم مطلق رکھا گیا ہے
کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے وہ برود قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ بھولنے کو عمل پر بھی معمول کیا ہے، جی عمل نہ کرے آدمی تو ایسا ہوگا، لیکن بعض نے اس کو بالکل ظاہر پر رکھا، اس لیے حافظ قرآن کو قرآن کی حفاظت کا حکم ہے، اور جن کو صورت یادوں کوشش کریں کہ ان کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، یاد کرنے کا تکلف نہ کریں، 5-6 دفعہ دہرائیں گی انشاءاللہ وہ خود بخود ذہن کے اندر مستحضر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے ڈال دیے اور پھر یہ کہہ رہی ہیں پاک ہو گئے تو نشان رہ گیا، کیا حکم ہوگا؟ وہ پاک ہوں گے ہی نہیں، اس لیے کہ جب آپ واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو عمومی طور پہ ہماری واشنگ مشین ایسی نہیں ہوتی کہ ان میں ڈالنے کے بعد اتنا پانی اس میں بہہ جائے کہ نجاست کو اپنے ساتھ ہی بہا کر لے جائے، یا 3 دفعہ ڈالا آپ نے، 3 دفعہ مشین نے گھمایا اور 3 دفعہ آٹومیٹک مشین ہے وہ اسپن بھی کر رہی ہے، تو 3 دفعہ پانی ڈالنے سے 3 دفعہ اسپن سے پاک ہوگا۔ لیکن جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ واشنگ مشین میں ڈالا، گھمایا، باہر نکل کے ٹب سے اس کو کھنگال رہے ہیں، وہ اس طرح کبھی پاک نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے میری طہارت کی بک لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام بہت بیسٹ ہے بہنوں کے لیے، لیکن اس طرح یہ پاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس سے ہٹ کر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اگر مادہ منویہ لگا ہوا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کے کپڑوں پہ ایسا کوئی ہوتا تھا تو میں اس کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ تو یہ فقہاء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اگر مادہ منویہ خشک ہو گئی تو اس کو رگڑ دیں، خشک وہ جھاڑ دیں جتنی چیزیں، باقی جو نشان ہے یہ پاک کہلائے گا، ابھی یہ ناپاک نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کپڑے میں بھی پانی میں بھی گر جائے پانی پاک رہے گا۔ لیکن جو آپ نے واشنگ مشین میں ڈالا اس کو رگڑے وغیرہ بغیر، تو جیسی پانی سے متصل ہوگا کل پانی ناپاک، اور اس کے بعد کپڑے جتنے دوسرے بھی تھے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور صرف واشنگ مشین میں گھمانے سے پاک نہیں ہوتے، اس کی ایک شرعی طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق کرنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ پاک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، کالر ہے مسعود، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سر رضوان بول رہا ہوں چنیوٹ سے۔ جناب، سوال یہ کہ جو خواتین جو نماز وتر ادا کرتی ہیں باجماعت تراویح کے بعد، آیا وہ خواتین تراویح کے بعد باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں وطروں کی؟ یہ سوال ہے میرا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر قمیض گھٹنوں سے اوپر تک آتی ہو تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال؟ دوسرے نمبر پر اگر ہم غسل کر لیں اس کے بعد کسی ٹاول وغیرہ سے جسم کو پونچھ لیں تو کیا اس کے بعد اس ٹاول کو دھو کر دوبارہ رییوز کیا جائے یا ویسے بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال؟ تیسرے نمبر پر یہ سوال ہے کہ اگر ہم صرف نمازوں میں فرض پڑھ لیں، سنن اور نوافل نہ ادا کریں تو کیا گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی اس وقت کیا کہیں گے؟ جی، جب بہنوں نے اگر فرض کر لیں کہیں پہ خواتین کی جماعت کا اہتمام ہے تو جب فرض جماعت سے پڑھ لیا تو واجب کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ تو بالکل وطر بھی وہ جماعت سے پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر نماز میں قمیض گھٹنوں سے اوپر کر دی، اگر نیچے پاجامہ یا شلوار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھٹنوں اگر اوپن ہوتے تو الگ بات تھی، لیکن وہ تو پہنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو یہ مکروہ تنزیہی ضرور کہلائے گا، خواہ اتنا اوپر کرنا، لیکن اس سے نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تولیہ سے نہانے کے بعد بدن خشک کیا تو وہ مستعمل پانی ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کو جب خشک ہو جائے آپ استعمال کر سکتے ہیں، گیلی حالت میں استعمال نہ کریں کیونکہ مستعمل پانی آپ کے جسم پر دوبارہ لگے گا، اس کو خشک کر لیں، بغیر دھوئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور فرائض کے بعد واجب جیسے وطر ہے اور سنن موقدہ، سنت فجر تو قریب باواجب ہے، اس کو تو بہت سخت حکم ہے، اس کے علاوہ جو سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کر لیں، غیر موقدوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، نوافل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سنن کے اندر اصول یاد رکھیں، عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 غیر موقدہ ہیں، باقی جہاں پر بھی سنت ہے وہ موقدہ ہے، ان کو چھوڑ سکتے ہیں، باقی سب کو اختیار کرنا ہوگا، نوافل جان بوجھ کے بھی آپ ترک کر دیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ سر میں نے پوچھنا یہ ہے کہ ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ قربانی کی عید پہ جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو کلیجی سے مطلب کھانا چاہیے پہلے نا، لیکن اگر اس وقت تک قربانی نہیں ہم کرتے مطلب تو پھر کیا کھائیں؟ بتایا لیٹ ملتے ہیں تو پھر ہم کس سے مطلب کھائیں، کھانا کیسے کھائیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلمے 6 ہی ہیں یا کتنے ہیں یہ بتا دیں پلیز۔ جی دوسرا سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ کلمے 6 اچھا، کلمے 6 ہیں یا 5 ہیں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کالر ہیں ایک اور، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر زکوٰۃ کی رقم غلطی سے تقریباً 2 لاکھ وہ مسجد میں لگ جائے تو پھر اس کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ قربانی والے دن فرض ڈے آپ کی مطلب جیب میں کتنے پیسے ہوں کہ قربانی واجب ہے؟ ٹھیک ہے۔
تیسرا یہ کہ مفتی صاحب سے کو میں نے واٹس ایپ کیا تھا وہ ٹھیک ہے جناب. جی مسلم جی ایک تو یہ اگر دیر سے آیا اور کلیجے بھی قربانی نہیں ہوئی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں. کچھ بھی کھا سنت یہ ہے کہ کلیجے سے ابتدا کریں, اگر نہیں ہوئی تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ بیچارہ شوگر کا مریض ہے, اسے کہا کہ نہیں کلیجی کٹے گی تبھی وہ بیچارہ پتہ چلا کہ انہیں کی قربانی ہو گئی, تو ایسا نہیں کریں, کھا سکتے ہیں وہ. اور دیکھیں یہ 6 کلمے جو ہیں نا, یہ تو فقہائے کرام نے جو بنیادی عقائد تھے اور کچھ عمل تھے ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کو کلمات میں سمیٹ دیا. باقی یہ 6 کلمے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں. اب ہم 6 کلمے یاد کرانا اتنا لازم سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو اسلام کے لیے ایک معیار سمجھتے ہیں. اچھا اگر تمہیں تو 6 کلمے سناؤ ذرا, بھائی اگر نہیں سنا سکا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ فقہاء کی بات کی ایجاد ہے, تو اچھا ہے یاد کریں. 6 کلمے ہیں ہمارے جو کہے جاتے ہیں, لیکن اگر یاد نہ بھی ہوں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. یہ بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ نکاح کے وقت بھی نکاح خواہ کہتا ہے 6 کلمے سناؤ. اب وہ بیچارے کو آتے نہیں, وہ شرمندہ ہو رہا ہے سب کے سامنے. ہاں نہیں, اس سے نکاح کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. نکاح کا تعلق صرف ایجاب و قبول سے ہے, اور نکاح خواہ ناراض نہ ہو تو نکاح خواہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن چلیں اب ہمارے ہاں نکاح وہ کیونکہ فارم فل کرنا ہوتا ہے, اس میں نکاح خواہ کا نام, رجسٹرار وغیرہ کا نام لکھنا ہوتا ہے, وہ فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. 6 کلمے کوئی مست نہیں ہے, نہ اس کو شرمندہ کریں. میں ویسے ہی کروا دیتا ہوں تجدید ایمان, تو دوسرا کلمہ وہ بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں, وہ دہراتا جاتا ہے, بس ایسا کر لیں تو آسان ہو جائے گا. اور 2 لاکھ زکوٰۃ اگر ڈائریکٹ مسجد میں لگا دی اس کی تعمیر وغیرہ کے اندر, تو فقہائے احناف کا یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے کسی شرعی فقیر کو مالک بنانا لازم ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اس کو دوبارہ دینا ہوگا. اور قربانی اس شخص پہ واجب ہوتی ہے کہ جو قربانی کے 3 دنوں کے اندر شرائط پوری کرنے والا ہو. مثلا مسلمان ہو, بالغ ہو, اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک تقریباً پہنچ جائے, یا کوئی بھی کسی قسم کا مال اتنا ہونا چاہیے, اور وہ مسلمان ہو اور مقیم ہو, مسافر نہ ہو, تو اس کے اوپر یہ زکوٰۃ یہ قربانی لازم ہوتی ہے. ایک اور کالر ہیں اور غالباً آج کی سیگمنٹ کے آخری کالر ہیں. السلام علیکم. جی جناب. کسی اور دن. اور دوسری کال ہے کہ عورتیں جماعت لین کی شکل میں, جماعت کی شکل میں صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں, پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی؟ ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی صاحب. ایک تو وہ بہن نے واٹس ایپ کا کہا تھا, میں نے کہا ضمن میں عرضی کر دوں کہ دیکھیں کویسچن بہت زیادہ آتے ہیں, ابھی بھی تقریباً 2000 سے اوپر میسیج پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور آپ مجھے دیکھتے ہیں میں مسلسل یہاں پہ بھی جواب دے رہا ہوتا ہوں, تسلسل سے کوشش کرتا ہوں, تو کسی کو جواب میں دیر ہو جائے تو ہمارا عذر سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. اور عورتوں کی جماعت ہمارے فقہ حنفی کے اندر مکروہ تحریمی ہے, یعنی اگرچہ صرف عورت امام ہو تب بھی مکروہ تحریمی ہے, صرف عورتیں جماعت نہیں کر سکتی ہیں. لیکن اگر کسی مقام پہ ایسا ہو کہ کوئی غلط عقیدے والا ہو, وہ جماعتیں کروا رہے ہیں اور ہماری بہنیں وہاں جائیں اور ان کا برین واش کر دیا جائے, ان کو غلط عقیدے سکھا رہا ہو کوئی شخص, تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. یا کوئی عالمہ ہوں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ صلاۃ و تسبیح کے نام پہ عورتیں جمع ہو جائیں گی, ان کو نماز بھی پڑھائیں اور اس کے بعد ان کی اصلاح کریں, ان کو عقائد سکھائیں, شرعی مسائل سکھائیں, ان کی باطنی تربیت کریں, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو پھر نفسی عورتوں کو الگ الگ پڑھنی چاہیے, وہ اپنی جماعت قائم نہیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین محترم, آپ کے سوالات کو شامل کیا گیا. ممکنہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات آ سکیں, چونکہ ظاہر ہے لائن بزی ہوتی ہے, آپ کا رابطہ نہیں ہو پاتا, جس کے سبب بہت سے کالرز جو ہیں ان کے سوالات کو ہم شامل نہیں کر پاتے. بہرحال کوشش کرتے رہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لاتے ہیں. ناظرین محترم, آج جب انشاءاللہ روزہ افطار کریں گے اس کے بعد 25ویں شب لگ جائے گی, اور وہ ہے تاقرات, ممکنہ لیلۃ القدر. اس پر خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے. رات 11 بجے شان لیلۃ القدر کی ایک محفل سجائی جائے گی, جس میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے اور نعتیں بھی پیش کریں گے. الحاج صدیق اسماعیل صاحب, سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب, الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور دیگر ثناخواں انشاءاللہ اپنی عقیدتیں پیش کریں گے, دعائیں ہوں گی, مناجات ہوگی, اور مدینہ منورہ سے حاجی رفیق نورانی صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے, اور ہم سب ان تمام اس پوری محفل کا حصہ ہوں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ رات 11 بجے سے آج جو محفل ہے اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے ہے, سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا
उजाला शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने रमजान, शाने This Sahri transmission was brought to you by यही असली